سامنے پیش کر رہا ہوں. نکات کی گفتگو نہیں ہے کہ مثلا مجمع خوش ہو جائے بات تمام ہو جائے, جی نہیں, یہ حقیقت ہے جو عرض کر رہا ہوں. فما بلغت رسالتہ وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ, یہ بالکل ایسا ہی ہے اگر آپ نے اس کو نہ پہنچایا تو جیسے کچھ نہیں کیا. کیا نہیں کیا؟ کہ آپ نے آدم کی محنت کو پائے تکمیل تک پہنچایا, آپ نے نوح کی زحمت کو مکمل کیا, آپ نے موسیٰ اور عیسیٰ اور یوسف اور یعقوب اور شیس اور سارے انبیاء کی زحمتوں کو آخری مرحلے تک پہنچایا. کہ اگر یہ نہ پہنچایا گیا کچھ نہ کیا آپ نے. یعنی کچھ نہ کیا کیا مطلب؟ آپ کو وارننگ نہیں ہے, آپ تو پہنچا چکے ہیں, لیکن جو پہنچایا ہے سب پر پانی پھر جائے گا. اور صرف یہی نہیں, توجہ کیجئے جب بات عرض کر رہا ہوں, صرف یہی نہیں بلکہ یہ تو ایک مرحلہ ہے گفتگو کا, ورنہ جو کام ہوا. اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ پیغام اس وقت دیا گیا کہ جب رسول سب کچھ کر چکے تھے. نہیں, آپ کے ذہن متوجہ ہو گئے, سب کچھ رسول کر چکے تھے. نماز رسول پڑھ چکے تھے, روزہ رسول رکھ چکے تھے, حج رسول کر چکے تھے, جہاد رسول کر چکے تھے, کعبے کو رسول بچا چکے تھے, قرآن کو رسول پہنچا چکے تھے, ساری چیزوں کو رسول بیان کر چکے تھے, معرفت خدا سمجھا چکے تھے, معرفت انبیاء سمجھا چکے تھے, معرفت مرسلین سمجھا چکے تھے, سارا کام ہو چکا تھا. اور اس کے بعد یہ اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہیں, یہ نہ کیا تو کچھ نہیں. یعنی سارا دین آدم سے خاتم تک ایک طرف, اور غدیر کے ایک دوپہر کا اعلان ایک طرف. یہ آپ محسوس کریں اس چیز کو, جو آیت میں جو بات سمجھ میں آ رہی ہے. فما بلغت رسالتہ, آپ نے اس کی رسالت ہی کو نہیں پہنچایا کہ اس کی رسالت پروردگار عالم کی رسالت. اس رسالت میں کیا ہے؟ سارا دین رسالت کے اندر ہے. کوئی دین کی چیز آپ ایسی نہیں لا سکتے جو رسالت پیغمبر کے باہر ہو. نہیں, سارا دین رسالت کے اندر ہے, سارا کمال انسانی رسالت کے اندر ہے. پیغمبر کے بارے میں قرآن مجید نے کہا یعلمکم, اس کے بعد ما لم تکونوا تعلمون, یہ پیغمبر تمہیں وہ سکھائیں گے جس کو تم سیکھ ہی نہیں سکتے. توجہ کیجئے, یہ کس کے معنی کیا ہیں؟ یہ پیغمبر تمہیں وہ سکھائیں گے جس کو تم سیکھ ہی نہیں سکتے. ما لم تکونوا تعلمون, تم اس کی تعلیم تمہیں مل ہی نہیں سکتی. پیغمبر نے انسان کو جہاز بنانا نہیں سکھایا, پیغمبر نے انسان کو توپ و ٹینک بنانا نہیں سکھایا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیزیں انسان خود ہی سیکھ لے گا. توجہ کریں, پیغمبر نے انسان کو موبائل اور یہ سب چیزیں بنانا نہیں سکھائیں, جبکہ چاہتے تو سکھا سکتے تو سارے ٹیکنالوجی لکھ کے دے دیتے لوگوں کو, آنے والی دنیا طے کرتی, اس کو کچھ نہیں بجایا. کیوں؟ یہ تم خود ہی سیکھ لو گے. ہم تمہیں وہ سکھائیں گے جس کو تم سیکھ ہی نہیں سکتے. واضح؟ اور آج تک جو پیغمبر نے لوگوں کو سکھایا, مصیبت یہ ہے کہ ہم اس راستے پر گامزن نہیں ہیں. ممبر سے جھوٹ تو نہیں بول سکتا, ہم اس راستے پر گامزن نہیں ہیں جو پیغمبر نے دیا ہے. ورنہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا اس راستے کی الف سے واقع نہیں ہے, اس راستے کے الف کو نہیں جانتی دنیا, اس سے واقف نہیں ہے کہ جو پیغمبر نے سکھایا ہے, جو پیغمبر نے راستہ بتایا ہے. بہرحال اس سے ابھی اس وقت بحث نہیں ہوئے, خود ایک مستقل موضوع ہے شرح کے لیے کہ تم اس سے واقف ہی نہیں ہو جو پیغمبر تمہیں سکھانے کے لیے آئے ہیں. مجھے اس وقت اس سے بحث نہیں, لیکن ایک لفظ کہوں گا. قرآن مجید کی یہ آیت اسی وقت کے لیے تھی یا آج بھی قرآن میں ہے؟ پروردگار کے لیے, پروردگار نے اپنے لیے کہا علمکم ما لم تکونوا تعلمون, خدا نے تمہیں وہ سکھایا ہے جس کو تم سیکھ ہی نہیں سکتے تھے. پیغمبر کے لیے کہا یعلمکم
ما لم تکونوا تعلمون. پیغمبر تمہیں وہ سکھا رہے ہیں یا سکھائیں گے. پریزنٹ ٹینس اینڈ فیوچر ٹینس مل کر کے عربی میں مضارع بنتا ہے. پیغمبر تمہیں وہ سکھا رہے ہیں یا سکھائیں گے جس کو تم سیکھ ہی نہیں سکتے تھے. کس سے کہہ رہا ہے قرآن؟ ساری انسانیت سے. ان سے بھی کہہ رہا ہے جو پیغمبر کے سامنے تھے, اور ان سے بھی کہہ رہا ہے جو پیغمبر کے سامنے نہیں تھے. ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا, پیغمبر نے وہ کیا سکھایا ہے جو دنیا نہیں سیکھ سکتی تھی؟ ذرا سا 2 لمحے کے لیے ذہن کو میرے ساتھ رکھیے. جوانوں سے کہہ رہا ہوں, بزرگ تو جانتے ہیں. کیا سکھایا ہے پیغمبر نے کہ دنیا نہیں سیکھ سکتی تھی؟ خوب, فرض کیجئے کچھ سکھا دیا. اگر سکھا دیا تو آج اس آیت کے معنی تو نہیں ہوئے. آج آیت کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ پیغمبر تم کو وہ سکھائیں گے جو تم سیکھ نہیں سکتے تھے. آج آیت بیکار ہے تو سکھا دیا پیغمبر نے, بات ختم ہو گئی. آج کیسے ہے یہ آیت؟ کس علم کی طرف اشارہ کر رہی ہے یہ آیت کریمہ؟ یہ علم دنیاوی نہیں ہے, یہ علم ظاہری نہیں ہے. عجیب. میرے عزیزو, میں کیا کروں, مجبور ہوں کہ رکو اس مقام پر. آپ دیکھیں, پیغمبر کائنات میں آئے ہیں, توجہ کیجئے گا, پیغمبر کائنات میں آئے ہیں, نزول ہوا ہے پیغمبر کا, اوپر سے نیچے آئے ہیں, مقام کے اعتبار سے نازل ہوئے ہیں. نازل یعنی اوپر سے نیچے آنا, جیسے قرآن کا نزول ہے نازل ہونا. وہ مقام نوری پیغمبر کا وہ دوسرا مرحلہ ہے. وہ اس مرحلے پر تھے پیغمبر کا جہاں جبرائیل نہیں پہنچ سکتے تھے. وہ مرحلہ پیغمبر کا. اور آپ نے دیکھا, میں نے اسی اشارے میں عرض کیا کہ جناب جبرائیل رک بھی گئے ایک جگہ پر. اس کے بعد یہاں بھیجا خداوند عالم نے پیغمبر کو ہمارے اور آپ کے سامنے. کیوں؟ کیوں؟ جناب آدم کی طریقے سے؟ جی نہیں. جناب آدم سے ترک اولا ہوا تھا تو زمین پر بھیج دیا گیا. پیغمبر اس طریقے سے نہیں آئے زمین پر, بلکہ پیغمبر ایک مقصد کے لیے آئے زمین پر. اور وہ مقصد کیا تھا؟ کہ وہ کام جو جناب آدم سے لے کر کے جناب عیسیٰ تک ہوا, اور فکر بشری کو اتنا بلند کر دیا گیا کہ اس میں پرواز کرنے کی طاقت پیدا ہو گئی, تو پیغمبر وہاں سے یہاں آئے تاکہ لوگوں کو یہاں سے وہاں لے جائیں. توجہ کیجئے گا, یہ نزول اس لیے تھا پیغمبر کا تاکہ ہمارے اور آپ کے اندر صعود پیدا ہو. نہیں, مجھے نہیں معلوم بات کہاں تک پہنچ پا رہی ہے. پیغمبر اس لیے کائنات میں آئے تاکہ ہمیں اوپر لے جائیں. ہمیں کیا اوپر لے جائیں؟ مثلا دبئی کی کوئی 15ویں منزل پر رہنے لگے اگر کل 14ویں پر رہ رہے تھے. جی نہیں, ہم نفسانی کمالات کے اعتبار سے بلند ہوں. نہیں, ہمارے اندر وہ خصلتیں پیدا ہوں جو خصائل پروردگار ہیں. ہمارا نفس بلند ہو جائے مرحلے پر اور وہ باکمال بن جائے, اس لیے پیغمبر آئے. یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون, یہ تمہیں وہ سکھانے آئے ہیں جو تم ان کے بغیر سیکھ ہی نہیں سکتے. یعنی کوئی ایک بھی کائنات کا پڑھا لکھا یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے بہت پڑھ لیا اب ہمیں پیغمبر کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, تم کمال نفسانی کے اعتبار سے کہاں ہو؟ دیکھیے, محفوظ, کل بھی میں نے کہا تھا, محفوظات کو جمع کرنا اور ہے. ہم فلاں چیز میں ڈاکٹر ہیں, خوب. ہم فلاں چیز میں ہم نے PhD کی ہے, بہت اچھا. ہم نے فلاں علم میں مثلا فقاہت میں ہم آیت اللہ ہیں. پھر بحث یہ نہیں ہے کہ ہم نے ظاہر میں کیا سیکھا. میں توجہ چاہتا ہوں عزیزو, بحث یہ نہیں ہے کہ ہم نے ظاہر میں کیا سیکھا. بحث یہ ہے ان تعلیمات کا اثر ہمارے نفس پر کتنا ہوا. توجہ کیجئے گا, ہم اپنے نفسانی اعتبار
سے اٹھے یا گرے، کچھ ایسے پڑھے لکھے ہیں کہ جب تک جاہل تھے زیادہ بہتر تھے. توجہ کیجیے جو بات عرض کر رہا ہوں. جب تک جاہل تھے زیادہ بہتر تھے، جب تک جاہل تھے تو زیادہ انسان تھے، اور جیسے جیسے پڑھے لکھے ہوتے گئے ویسے ویسے انسانیت رخصت ہوتی گئی، حیوانیت پیدا ہوتی چلی گئی. ایک صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد. ہے کہ نہیں اس طریقے سے؟ آپ اپنی زندگی کا تجربہ دیکھیں اپنے آس پاس کے لوگوں میں. میں اپنے آس پاس کے لوگوں میں تجربہ کروں نہیں، آس پاس چھوڑیے، اپنے اندر تجربہ کریں کہ آیا وہ صفات جو پیغمبر ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتے تھے وہ اس وقت زیادہ تھے جب ہم جاہل تھے، یا اس وقت زیادہ ہیں جب ہم عالم ہیں؟ کتنی خطرناک گفتگو ہے. ابھی تو سناٹا تو ہوگا ہی ہوگا، طے ہے. ایسی گفتگو میں کون سی چیز ہے وہ؟ العلم هو الحجاب الاکبر. بہت سی چیزیں انسان کے لیے پردہ ہوتی ہیں، حجاب ہوتی ہیں. سب سے بڑا حجاب خود علم ہے. اس طرف کے مسائل کو دیکھنے کے لیے دیکھیے یہ تو طے ہے نا کہ مرنا ہے. آپ کو قسم ہے خدا کی کو اگر یقین نہ ہو تو کوئی ایک انسان بیچ میں اٹھ کر کے یہ کہے کہ میں نہیں مروں گا. ہے کہ نہیں؟ یہ پتہ نہیں، میں نے اس سے پہلے کہا کہ نہیں کہ مزاح بھی ہے لیکن حقیقت بھی ہے. کہیے تو میں آپ کو لکھ کے دوں، جس اس پیپر پہ آپ چاہیں مجھ سے لکھوا لیں کہ یہاں سے پڑھنے والے سے لے کر کے اور جہاں تک آواز جا رہی ہے 100 سال کے بعد انشاءاللہ ان میں سے ایک بھی نہیں رہے گا. اب آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. یہ تو حقیقت ہے نا، جس سے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ گود میں پالنے والی ماں اپنے بچے کو جانتی ہے یہ ایک دن مرے گا. ہے کہ نہیں؟ اس طریقے سے دلیل کیا ہے؟ کہ دلیل یہ ہے کہ اس پورے ہال میں جہاں تک آواز جا رہی ہے کوئی ایک بھی نہیں ہے جو سینچری پلس ہو. کوئی ایک بھی نہیں ہو تو کوئی کھڑا ہو کہیں سے کہ میں 100 سے زیادہ ہوں. تو جب وہ نہ رہے تو ہم کیا رہیں گے؟ جہاں پر چیزیں اصلی وہ مل رہی تھی انہیں تو وہ تو بچے نہ، تو ہم نقلی در نقلی. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. تو بالآخر ہمارے اندر وہ انسانیت کتنی پیدا ہوئی کہ جو پیغمبر آئے تھے. پیغمبر کس لیے آئے تھے؟ پیغمبر آئے تھے، بس میں بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں، اس لیے آئے تھے کہ انسان بنا دیں ہمیں اور آپ کو، اور ہم ان کے بغیر انسان بن ہی نہیں سکتے. کاش بات آپ یاد رکھیے گا کیونکہ مسلسل 2-3 گفتگو ہوگی اس پر. ہم ان کے بغیر انسان بن ہی نہیں سکتے. ضروری ہے وجود پیغمبر ہماری انسانیت کے لیے. کیسے؟ میں عرض کروں گا آپ کے سامنے. کچھ لوگ وہ ہیں جتنا پڑھتے لکھتے جتنا علم بلند ہوتا جا رہا ہے اتنا زیادہ انسانیت سے دور ہوتے جا رہے ہیں. کل تک جب پڑھے لکھے نہیں تھے تو بزرگوں کا احترام ان کی سمجھ میں آتا تھا، اور آج جب ذرا سے پڑھ لیے، 4 دن قوم میں رہ لیے، 2 سال کسی بڑی یونیورسٹی میں یورپ میں یہاں وہاں گمراہ ہو لیے، اور آپ جب وہاں سے پلٹے تو اب کالر نیچے آنے پر تیار نہیں. اب ہم مثلاً حجت الاسلام ہیں، باپ کے آگے چلیں گے. اب مثلاً ہم فلاں ہیں، علامہ ہیں، اب ہم کو یہ سلام کریں میں کیسے کروں؟ اب ہم ڈاکٹر ہیں، اب لوگ ہمارا احترام کریں. اب ہم سے عمر میں بڑا ہوگا لیکن ہم جب جائیں تو وہ کھڑا ہو، وہ آئے تو میں کیوں کھڑا ہوں؟ یہ شروع ہوا کہ نہیں ہوا؟ کاش اسی جہالت میں مر گئے ہوتے انسان تو رہتے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل.
پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کچھ لوگ ایک آدمی کو گھیرے بیٹھے ہیں، چاروں طرف اس کے لوگ، ایک مجمع لگا ہے، بھیڑ. پیغمبر نے پوچھا کہ خیریت، کون ہے، کیا ہے؟ کیا رسول اللہ یہ علامہ ہے. کہتے کتنی پرانی اصطلاح ہے یہ. کیا رسول اللہ یہ علامہ ہے؟ علامہ، علامہ یعنی بہت زیادہ جاننے والا، اور اس لفظ نے اپنے معنی کھو دیے. کچھ لفظیں ایسی ہیں عربی میں کہ جو دونوں معنی کے لیے استعمال ہوتی ہیں، جیسے طہر، طہارت کے لیے بھی، غیر طہارت کے لیے بھی. خیر یہ تو اس میں سے نہیں ہے لیکن ہو گئی. کہ یہ علامہ ہے. اچھا پیغمبر سے کہہ رہا ہے کہ یہ علامہ ہے. پیغمبر نے پوچھا یہ کیا جانتا ہے؟ تو کہا کہ رسول اللہ یہ عرب کی نسلوں سے واقف ہے، انساب عرب سے واقف ہے، کون کس کا باپ دادا، شجرہ مثلا. پیغمبر نے کہا ایسے علم سے کا کیا فائدہ جس کے جاننے سے کوئی فائدہ نہیں، نہ جاننے سے کوئی نقصان نہیں. دیکھ رہے ہیں؟ پھر آپ نے فرمایا انما العلم ثلاثہ، یاد رکھو کہ علم صرف اور صرف 3 چیزیں ہیں. پیغمبر کی حدیث، محکم حدیث، صرف اور صرف انما کے ساتھ انما یہ ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں. آپ سے بہتر انما سے کون واقف ہوگا؟ انما یرید اللہ. صلوات علی محمد اور آل محمد. انما العلم ثلاثہ، علم 3 چیزیں ہیں. کون کون سی؟ آیت محکمہ، محکم آیات، سنت قائمہ، قائم رہنے والی سنت، فریضۃ عادلہ، ایک عدالت والا فریضہ، ما خلاہن فہو فضل. اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ فضل و فضیلت ہو سکتی ہے، علم نہیں. عجب. یعنی ہم سب کیا مطلب؟ علماء نے تفسیر کی. آیت محکمہ یعنی عقائد. انسان توحید سے لے کر کے معاد اور قیامت تک اپنے عقائد میں محکم ہوتا جائے، یہ علم ہے پیغمبر کی نظر میں. اسی میں سے ایک ہے امام اور معرفت امام. سنت قائمہ یعنی سنت پیغمبر، روش زندگی جو پیغمبر نے دی ہے. گھر کے اندر کیسے رہیں، دوستوں کے ساتھ کیسے رہیں، بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہیں، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہیں، یہ پیغمبر کی سنت ہے اور پیغمبر نے کر کے بتایا ہے. لیکن آپ کو پتا ہے ہماری زندگی، سنت پیغمبر میں ہماری زندگی کیسی ہے؟ میں کیا مثال دوں آپ کے سامنے. کارٹون دیکھا ہے آپ نے؟ ہم لوگ کے بچپنے میں تو تھا ہی نہیں، اب چل رہا ہے تو ہم. کارٹون کیسا ہوتا ہے؟ کارٹون مثلا سر بہت بڑا، ہاتھ پیر چھوٹے چھوٹے، ہاتھ بہت لمبا، پیر بہت چھوٹے، پیر بہت لمبے، سر بہت چھوٹا سا. ہے کہ نہیں کارٹون میں؟ ہم لوگوں کی جو یہ زندگی ہے روزمرہ کی، یہ کارٹونی زندگی ہے. یعنی کیا؟ یعنی لائف میں بیلنس نہیں ہے. نہیں، بیلنس لائف نہیں گزار رہے ہم. بیوی کے قربان ہوئے تو ماں نثار، ماں پر فدا ہوئے تو بیوی قربان، دوستوں کے چکر میں آئے تو گھر برباد، گھر میں گھسے تو معاشرہ خراب. کیا ہے یہ؟ وہ کارٹونی زندگی. اب مانتے نہیں مانتے اس چیز کو؟ آفس کے پیچھے لگ گئے تو اب نماز اور عزا اور یہ اور وہ، ہم اپنا میں کام کرنا ہے کہ نہیں؟ اچھا اس میں لگ گئے تو وہ سب قربان. مولا جانے، مولا جانے، آپ کو جاننا ہے کہ نہیں اس طرح کی چیزیں.
کبھی ادھر سے گرا ادھر طرف چلا گیا, کبھی ادھر سے گرا ادھر چلا ہے. یہ ہے زندگی. یہ کون سمجھائے گا زندگی کا بیلنس کیسے ہے؟ پیغمبر بتائیں گے. توجہ کیجیے. اب بات آ ہی گئی ہے تو میں آپ کے سامنے عرض کروں, ورنہ اس جگہ کی ہے نہیں, لیکن میں جلدی سے کہہ کے گزر جاؤں گا. زندگی کا بیلنس سب سے زیادہ کہاں خراب ہوتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے شادی کے بعد جب ایک نئی مخلوق گھر کے اندر آئی تو سارا بیلنس بگڑنا شروع ہوا. ماں باپ نے اس کو ترچھی نظر سے دیکھا کہ یہ اب بیٹے کو خراب کرے گی. شروع یہاں سے ہوا. بیٹے کے دل میں اب ایک نئی محبت جاگزی ہوئی. الی آخر, اس سے زیادہ مجھے نہیں عرض کرنا, باقی آپ جانتے ہیں. یہ ہے کہ نہیں؟ اس طریقے سے بیلنس خراب ہوا. کنٹرول نہیں کر پاتا یہ انسان. ماں باپ کی جگہ رہے, زوجہ کی جگہ رہے, بچے کے مقام پر رہے, دوست کی جگہ رہے. بیلنس کرنا نا اسی ایک انسان کو. شادی کے بعد بیلنس کرنا ہے, اس کے پہلے تو یوں ہی تھا, لیکن اب بیلنس کرنا ہے. ایک لے کر کے آئے ہو, بیلنس نہیں کر پا رہے. مجھے نہیں معلوم اس مجمع میں کتنے ہیں جو ایک سے زیادہ والے ہیں. میں تو الحمدللہ. ایک صلوات بولے محمد اور آل محمد. ایک لے کر کے آئے ہو, بیلنس نہیں کر پا رہے. نظم زندگی تباہ ہوا بیوی کی وجہ سے. کل تک مسجد میں آ رہے تھے, آج غائب ہو گئے. شادی ہو گئی مثلا, کل تک وہاں تھے, آج فرار ہیں. کیوں؟ چونکہ ایک نئی چیز شروع ہوئی زندگی میں, لیکن پیغمبر نے نو رکھی ایک وقت میں. توجہ کیجیے. ہر قسم کی موجود پیغمبر کے یہاں. ہر قوم و قبیلے کی, ہر فکر کی, ہر سانچے میں ڈھلی ہوئی. جناب خدیجہ سے شروع کیجیے اور چلے جائیے. ہر طرح کی پیغمبر کے پاس موجود, لیکن کیا مجال کہ نظم زندگی پر اثر تو پڑ جائے. دیکھ رہے کیا مجال کے نظم زندگی پر اثر تو پڑ جائے. کیا مسئلہ ہے؟ یہ عدالت پیغمبر ہے. اتنی بیویوں میں کوئی ایک بھی پیغمبر پر عدالت کا الزام نہیں لگا سکی کہ رسول خدا نے ہمارے ساتھ عدالت میں کوئی نعوذ باللہ کوئی کوتاہی یا کوئی کمی کی. پیغمبر نے اپنے خواہشات کے لیے نہیں اکٹھا کیا تھا, نظم زندگی بتانا چاہتے تھے. میں معصوم ہوں یہ تو نہیں, توجہ کریں, میں پیغمبر ہوں یہ تو نہیں, لیکن اگر میں چاہوں تو نظم دے دوں. دیا پیغمبر نے تو سنت قائمہ, سیرت پیغمبر, فریضت عادلہ, احکام دین. احکام دین. دکان بعد میں کھولو, تجارت کے احکام پہلے پڑھو. اسکول اور کالج اور یونیورسٹی میں قدم بعد میں رکھو, محرم اور نامحرم کے احکام پہلے پڑھو. ہے یا نہیں ہے؟ دوستوں سے بعد میں ملاقات کرو, معاشرت کے احکام پہلے پڑھو, اجتماع کے احکام پہلے پڑھو. ہے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ زندگی کے فلاں گوشے کے لیے حکم موجود نہیں ہے, بھول جائیے. ساری جتنی بھی ہماری زندگی ہے وہاں سے یہاں تک لے کر کے ہر جگہ کے لیے حکم موجود ہے. ہمیں نہ معلوم ہو وہ الگ موضوع ہے, موجود ہے. علماء نے بیان کر دیا.
اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کائنات کا، ابھی تک تو نہیں آیا، کوئی ایسا مسئلہ کائنات میں نہیں ہے کہ جس کو پوچھا گیا ہو اور ہمارے کسی مرجع نے ادھر دیکھا ہو یا ادھر دیکھا ہو اور کہا ہو دیکھیں گے، پوچھیں گے، سوچیں گے، یہ کرے، کچھ نہیں۔ وہ ایک بوڑھا سا انسان کسی نئے مسئلے کو لے کر کے جب کوئی پہنچا، وہ سمندر کے اندر کا مسئلہ ہو یا فضاؤں میں نماز پڑھنے کا مسئلہ ہو یا کہیں پر کوئی مسئلہ ہو، وہ سارے احکام جو پیغمبر کے زمانے میں جن کا گمان بھی نہیں تھا، ائمہ کے زمانے کا انسان جن مسائل کو سوچ بھی نہیں سکتا تھا، ان مسائل کو لے کر کے آج ہم مرجع کے پاس پہنچے، اس نے فوراً جواب دیا، امام کی فلاں حدیث کے نتیجے میں یہ ہے، قرآن کی فلاں آیت کے نتیجے میں یہ ہے۔ اور یہ تبلیغ ہوتی نا خلاف کسی کے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کچھ ہے، چونکہ دشمن وہاں پر سرمایہ گزاری نہیں کرتا جہاں کوئی بینیفٹ نہ مل رہا ہو اسے، وہاں پر سرمایہ گزاری نہیں ہوتی جہاں اس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ ایک صحیح دیکھیے، کسی حق بات کو پہچاننے کا ایک انداز بھی یہ ہے، ایک پہچاننے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ باطل کس کی مخالفت کر رہا ہے۔ اگر پتہ چل جائے کہ باطل کس کا مخالف ہے، معلوم ہو جائے گا یہ انسان حق ہے۔ نہیں، میں کہہ کے گزروں گا، اس مقام سے بات آ ہی گئی، پہلے کہا ہے آپ کے سامنے، لیکن جلدی سے آیت پڑھ دوں آپ کے سامنے۔ پیغمبر سے خداوند عالم نے کہا کہ اے رسول، آپ ضرور 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 3 مرتبہ ہے، عدد سے مجھے بحث نہیں ہے، ضرور 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 لتجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود، کہ قرآن مجید ہے یہ، پیغمبر آپ ضرور 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 مومنوں کا شدید ترین دشمن یہودی کو پائیں گے، والذین اشرکوا، اور مشرکوں کو پائیں گے۔ یہ صفات ہو، 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 5 صفتیں ایک آیت میں، 4 صفتیں دوسری آیت میں، سورہ انفال کی ابتدائی آیت میں صفات انما المؤمنون الذین هم فی صلاتهم الی آخر۔ پروردگار نے بتایا یہ صفات جہاں وہ مومن ہے، یہ پازیٹیو طریقہ بتایا، ایک نیگیٹو طریقہ بتایا مومن کو پہچاننے کا، کہ شدید ترین دشمن مومن کا کون ہوگا؟ کہ یہودی۔ یہ اپوزٹ طریقہ ہے۔ اب آسانی سے پہچان لیجئے مومن کون؟ کا جس کا دشمن یہودی۔ اور جہاں آپس میں ہاتھ مل رہا ہو، جہاں آپس میں پینٹ ہو رہا ہو، جہاں آپس میں مشرکوں سے مومنوں سے یہودیوں سے گلے ملا جا رہا ہو، جہاں مسلمان کا مال ہدیہ بنا کے پیش کیا جائے مشرکین کے لیے، وہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایمان نہیں ہو سکتا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ سیدھی سیدھی بات ہے، بالکل قرآن میں یہ طریقہ بتا دیا کہ جو جہاں ایسی مخالفت ہو وہاں تم حق کو سمجھ لینا، وہاں تم ایمان کو سمجھ لینا۔ ہم نے بھی اسی نسخے کو اپنا لیا کہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ عزاداری حق ہے کہ نہیں، اس کے حق پر ہونے میں دلیلیں اس وقت بڑھتی چلی جاتی ہیں جب محرم کا چاند نکلنے کے پہلے باطل کی طرف سے پروپیگنڈے اور پرچار شروع ہونے لگتے ہیں۔ جیسے جیسے مخالفت بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے حقانیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے بآواز بلند پر محمد اور آل محمد۔ تو ایک مرحلہ پیغمبر نے کون ہے کہ یہ علامہ ہے، علامہ ہے تو کیا کان صاحب عرب جانتا ہے، کہ اس سے کیا فائدہ، اس سے کیا فائدہ؟ جس کے جاننے سے کوئی فائدہ نہیں، جس کے نہ جاننے سے کوئی نقصان نہیں۔
فائدہ اور نقصان کیا ہے کہ اگر مال دنیا کمانا ہو تو الگ موضوع ہے. اگر تم فائدے کو دنیا میں دیکھ رہے ہو تو بیٹھ جاؤ تو نسلوں کو بتا لو پیسہ دیں گے آ کر کے. یہ مسئلہ نہیں ہے. فائدہ اس طرح سے نہیں. فائدہ یہ ہے کہ جس کے ہونے سے اہل بیت کا قرب مل جائے, جس کے نہ ہونے سے اہل بیت سے دوری ہو جائے, یہ فائدہ ہے. اگر دنیا لینا ہو تو مسئلہ الگ ہے. اسی لیے میں نے پہلے کہا کہ مرنا ہے یا نہیں. اگر دنیا کے لیے جینا ہے تو جو چاہو کرو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آخرت کے لیے جینا ہے, آخرت کون؟ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام. اگر ان کے لیے جینا ہے تو پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون سی چیزیں ہیں جو انہیں راضی کرتی ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جو انہیں ناراض کرتی ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. تو میں عرض کر رہا تھا کہ پیغمبر نے یہ نہیں سکھایا, بلکہ پیغمبر آئے ہیں انسان کو انسان بنانے کے لیے. میں جلدی سے 2 جملے سنا تاکہ بات مکمل ہو. انسان میں انسانی کیفیت پیدا کرنے کے لیے, تاکہ تمہاری زندگی مناسب ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ تم اس کو بہانہ بنا کے اس پر ظلم کرو یا اس کو بہانہ بنا کے اس پر ظلم کرو. نہیں, ہم تمہاری زندگی میں نظم دینے آئے ہیں, تمہیں انسان بنانے آئے ہیں. اور اب سنیے گا توجہ سے کہ پیغمبر وہ سکھانے آئے ہیں جو انسان بغیر پیغمبر سیکھ ہی نہیں سکتا. یعنی کیا؟ یعنی انسان کو بلند کرنے کے لیے آئے, نفس انسانی میں ارتقا دینے کے لیے آئے, نفس انسانی میں کمال دینے کے لیے آئے, تاکہ کوئی 8ویں درجے پر آئے, کوئی 9ویں درجے پر آئے, کوئی 10ویں درجے پر آئے. پیغمبر نے اپنے زمانے میں کر کے دکھایا. کوئی مقداد بنا, کوئی ابوذر بنا, کوئی سلمان بنا. پیغمبر انسان کو بلند کرنے کے لیے آئے تھے. بولے ابوذر غفاری کوئی ملٹی ملین آدمی تھا اپنے زمانے میں, کچھ نہیں. جناب سلمان فارسی کوئی بہت بڑی شخصیت, اگر سلمان فارسی دروازے سے وارد ہو جائیں تو شاید والنٹیئر آنے نہ دیں, ایسی کیفیت میں تھے. آج سلمان کا نام سن کے خوش ہونا اور ہے, اور سلمان کی سیرت کو اپنانا لوہے کے چنے چبانا ہے. میں وقت نہیں لیتا آپ کا زیادہ. جناب سلمان کو گورنر بنا دیا گیا خلافت دوم میں. مدائن خطرناک علاقہ تھا, انہوں نے بنا دیا کہ فائدہ دونوں طرف سے ہے, یا وہ گئے یا یہ گئے. پورا مدائن شہر باہر کھڑا ہوا ہے گورنر کا استقبال کرنے کے لیے. گورنر صاحب آ رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے گورنر آج بھی گورنر کا ہے, اس زمانے بھی ایک مقام تھا. کچھ دیر بعد دیکھا ایک انسان, بوسیدہ سا لباس, سادہ سا لباس, بغل میں ایک چٹائی, ہاتھ میں مٹی کا لوٹا لیے چلا آ رہا. کسی نے توجہ ہی نہیں دی. ہوگا کوئی. قریب آئے دھیرے دھیرے, خیریت, کہاں کھڑے ہیں آپ لوگ؟ کسی اور سے پوچھا کیا ہے؟ ہمارے گورنر صاحب آ رہے ہیں, ہم ان کا استقبال کے لیے ہم لوگ آئے ہیں باہر. کہا کون گورنر؟ کہا سلمان فارسی کا. ہم ہی تو. کیا گزری ہوگی آنے والوں پہ. یہ ہے صحابی پیغمبر. شوخی نہیں ہے, مزاح نہیں ہے, یہ ہے علی کا چاہنے والا. کچھ ایسے مدینے میں تھے کہ مولا ان کے جنازے میں نہیں گئے, اور کچھ ایسے مدائن میں مرے کہ علی باجاز جنازے میں پہنچے. سلمان ہے, یہ سلمان فارسی ہے. ایسا انسان. بحث یہ نہیں ہے کہ ہم سب کو چھوڑ کر کے پھٹا لباس مٹی کا لوٹا پہن, نہیں. بحث یہ ہے کہ وہ کمال نفس پیدا ہو جائے. دیکھیے, کسی کے کرنے کی وجہ سے کچھ کام کرنا اور ہے. میں جملہ کہہ رہا ہوں, جب یاد آئے گا تو سوچئے گا. کسی کو دیکھ کر کے کچھ کام کرنا ممکن ہے ریاکاری ہو. نہیں, میں توجہ کیجئے. کسی کو جناب سلمان کے بارے میں سن لیا, ہم نے بوسیدہ لباس پہننا شروع کر دیا, ہم نے چٹائی بغل میں دبائی, سلمان بن جائے. جی نہیں.
نہیں کسی کو دیکھ کر کے اس کے ظاہری طریقے کو اپنانا اور ہے، نہیں اس کی طریقے سے اپنے نفس کو اتنا بلند کر دو کہ دنیا تمہاری نظروں میں چھوٹی لگنے لگے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ دنیا تمہاری نظروں میں چھوٹی لگنے لگے اور یہ اندازہ ہو جائے کہ رہتا وہ ہے جو اہل بیت کے لیے جائے، مٹتا وہ ہے جو اپنے لیے بچا لیا جائے۔ شکر ہے خدا کا کہ کم از کم انہوں نے ہمیں کچھ موقع تو دیا کہ ہم چند لمحے فرش عزا پر آ کے بیٹھ تو جائیں، چند لمحے بیٹھ تو جائیں، چند درہم و دینار انہوں نے ہم سے قبول تو کر لیے۔ اتنا کتنے ایسے ہیں جن سے آل محمد قبول نہیں کرتے، جنہیں
محمد صلوات. یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، یہ تمہیں وہ سکھانے آئے ہیں جسے تم سیکھ ہی نہیں سکتے. کون؟ اس زمانے کے رہنے والے نہیں. قرآن کی آیت آج بھی جاری ہے، آج بھی یعلمکم، آج بھی تعلیم دے رہے ہیں. توجہ کیجیے. اور یہ تعلیم دیں گے کون؟ پیغمبر. کیسے تعلیم دے رہے ہیں پیغمبر؟ پیغمبر تو سن 11 ہجری میں دنیا سے رخصت ہو گئے. جتنی احادیث پیغمبر کی ہیں 28 صفر سن 11 ہجری کے پہلے ہی کی تو ہیں. جو آخری وقت میں لکھی جانی تھی وہ لکھنے نہیں دی گئی، لہذا سب اس سے پہلے کی ہیں جو بھی ہیں ہمارے سامنے. تو آج آیت یہ ہونا چاہیے کہ پیغمبر تعلیم دے چکے، لیکن قرآن آج بھی یہی کہہ رہا ہے کہ یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. یعنی کوئی ہونا چاہیے ویسی ہی تعلیم دینے والا، کوئی آج بھی چاہیے ویسی ہی تعلیم دینے والا جیسی تعلیم پیغمبر دے رہے تھے. توجہ کیجئے. یعنی اب میں لفظوں کو سمیٹ کر کروں گا، باقی انشاءاللہ تفصیل بعد میں، کہ جس طریقے سے پیغمبر کا رابطہ لوگوں کے نفسوں سے تھا. توجہ کیجئے اس بات پر. یہ بات ذرا سے عمومی نہیں ہے، تھوڑا سا خصوصی ہے، لیکن بہرحال پیغمبر میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ 3 حیثیتیں رکھتے تھے. نبی تھے، رسول تھے اور امام تھے. نبی اور رسول ہونے کی حیثیت سے ذمہ داری کچھ اور تھی، امام ہونے کی حیثیت سے ذمہ داری کچھ اور ہے. نبی اور رسول اور امام کے فرق کو ہم نے کئی سال پہلے اسی اشرے میں بیان کیا ہے، تکرار نہیں کرنا. نبی اور رسول وہ ہیں کہ جو پیغام کو ادھر سے ادھر لاتے ہیں، یعنی من جانب اللہ احکام کیا ہیں بیان کر دیے جائیں، من جانب اللہ آیات کیا ہیں بیان کر دیا جائے. اس سے زیادہ نبی کی ذمہ داری نہیں ہے. قرآن مجید بھرا پڑا ہے اس چیز سے کہ وما علینا الا البلاغ، ہم پر کچھ نہیں ہے سوائے پہنچا دینے کے. اس پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہ کوئی نبی کرے گا نہ کوئی رسول کرے گا. پہنچائے گا خوب، ہر طریقے سے، سنانا نہیں ہے، پہنچانا ہے. ایسے پہنچائیں گے کہ لوگوں تک پہنچ جائے، اس میں کوئی کمی نہیں رہے گی. ایسے بیان کریں گے اور جو سب سے زیادہ قیمتی پیغام ہوگا اس کو سب سے خاص انداز میں بیان کریں گے. یعنی بعض احکام وہ ہوں گے کہ جن کو کہہ کے دیں گے، بعض احکام وہ ہوں گے جنہیں کر کے بتائیں گے. پیغمبر نے کہا روزہ رکھو، پیغمبر نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے دیکھا ہے. نماز پڑھ کے دکھا رہے ہیں، احکام بیان کر رہے ہیں، لیکن بعض ایسے احکام تھے اتنے بنیادی احکام کہ جہاں دونوں طریقے استعمال کیے کہ اندھا ہو تو سن لے، بہرا ہو تو دیکھ لے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. پیغمبر کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ احکام کو وہاں سے یہاں لے آئیں، لا کے بیان کر دیں، تم جانو تمہارا کام جانے، اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے. یہ ہے کہ نہیں؟ قرآن مجید بھرا اس چیز سے. ہر نبی کے بارے میں بیان کر رہا ہے قرآن مجید کہ نبی نے احکام کو پہنچا دیا اور بس. امام کی ذمہ داری یہ نہیں ہے، اس چیز میں امام جانشین ہے پیغمبر کا. میرے عزیز و ضائع نہ ہونے پائے، بہت تیزی سے گزر رہا ہے، میں روک رہا ہوں اسی جگہ پر. اس چیز میں امام جانشین ہے پیغمبر کا. کوئی نیا حکم امام لے کر کے نہیں آئے گا.
جو نبی نے پہنچا دیا اسی کو پہنچائے گا، جو پیغمبر نے پہنچا دیا اسی کو پہنچائے گا. اسی لیے جانشین ہے، اسی لیے خلیفہ ہے نبی کا، اسی لیے جانشین و وزیر ہے نبی کا، اسی لیے وصی ہے نبی کا، کہ چونکہ وہ پہنچا رہا ہے جو وہ پہنچا چکے. ہمارا کام وہاں سے لانا نہیں ہے. پھر ہماری ذمہ داری ہے لوگوں کو یہاں سے وہاں لے جانا. توجہ کریں، جب پیغمبر نے نبی اور رسول کی حیثیت سے حکم دیا تو سب کو برابر سنایا، کوئی کمی کسی کے لیے نہیں رکھی، کسی سے کچھ نہیں. لیکن جب لے جانا ہوا تو جس میں صلاحیت تھی اسے لے کر کے گئے. بعض وہ تھے اگر صلاحیت نہیں ہے تو پیغمبر نے ایک دروازہ تو کیا ایک کھڑکی بھی نہ کھلنے دی. ہمیں ادھر لے جانا ہے، اگر صلاحیت نہیں ہے اور اہلیت نہیں ہے تو ہم سے تمہارا رابطہ نہیں ہے. پہلے صلاحیت پیدا کرو. ایک دروازہ تو کیا مسجد کے اندر ایک کھڑکی، ایک روشن دان پیغمبر نے کھلنے نہ دیا. لیکن جس میں صلاحیت تھی اس کو کہنا نہیں پڑا. پیغمبر نے خود کہا سلمان منا اہل البیت، ابو ذر منا اہل البیت، فضیل منا اہل البیت. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. ان کے نفسوں پر تصرف کر رہے ہیں. بس میں آخری لفظ کہہ رہا ہوں، باقی بعد میں. ان کے نفسوں پر تصرف کر رہے ہیں. یہ ذمہ داری امام کی ہے. آج بھی امام کی ذمہ داری یہی ہے. بحث یہ ہے کہ ہم امام سے دور ہیں، ورنہ اگر آج بھی ہمارا رابطہ اس امام سے ہو جائے. اب میں اس کو کل انشاءاللہ آپ کے سامنے گزارش کروں گا. جتنی چیزیں ہیں، بالکل شارٹ میں آپ کے سامنے کو بالکل صاف کہہ رہا ہوں، جتنی چیزیں آپ کے سامنے بنام احکام پائی جاتی ہیں یہ سب اس لیے ہیں کہ ہمارے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے ان سے لینے کی. جملے کو یاد رکھیے، کل انشاءاللہ گزارش کروں گا. باقی جب ادھر متصل ہو گیا انسان تو پھر اس کے بعد زندگی بدل جاتی ہے. صرف مصیبت یہ ہے کہ ہم امام سے دور ہیں. اب وہ کیسے دور ہیں، کیا ہے، انشاءاللہ کل عرض کروں گا. جتنا قریب انسان امام سے ہوتا جائے گا اتنا امامت کا عکس اس پر آتا جائے گا. ابھی کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا پرسوں کی تقریر میں کہ جناب زہیر جب تک امام سے دور تھے تو زندگی کا انداز کچھ اور تھا، امام سے قریب آئے تو زندگی کا انداز کچھ اور ہو گیا. اب جو اپنے آپ کو جتنا قریب کر سکے، یہ میدان بالکل کھلا ہوا ہے، بالکل اوپن بلینک چیک ہے آپ کے پاس اور ہمارے پاس. جتنا اپنے آپ کو امام سے قریب کر سکو، ظاہری اعتبار سے نہیں کہ دن میں ہم مثلا 1000 بار یا علی کہتے ہیں، نہیں، وہ ایک الگ منزل ہے، وہ بھی ضروری ہے. نفسانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، قلبی اعتبار سے ہم کتنا امام حسین سے قریب ہوتے جا رہے ہیں. اور اس کے پہچاننے کا طریقہ کیا ہے انشاءاللہ آنے والی گفتگو میں. اور یہ وہ میدان ہے کہ جہاں مرد و عورت میں کوئی فرق نہیں ہے. احکام میں فرق ہے مرد و عورت میں. عورت کے نماز پڑھنے کا طریقہ کچھ اور ہے، مرد کا طریقہ کچھ اور ہے. بعض مستحبات فرق کرتے ہیں، اس کے لیے جہاد نہیں ہے، اس کا جہاد کچھ اور ہے، مرد کا جہاد کچھ اور ہے. لیکن یہ وہ میدان ہے جہاں مرد و زن میں ایک رائی کے برابر بھی فرق نہیں ہے. کون سا میدان؟ کہ اپنے آپ کو امام سے قریب کرنے کا میدان. جتنا چاہے اپنے آپ کو قریب کر لے امام سے. اور یہ وہ موقع تھا کہ جہاں پر کربلا کی خواتین نے وہ کردار پیش کیا ہے کہ آج تک تاریخ دنگ ہے ان خواتین پر. معمولی کارنامہ نہیں ہے کہ بیٹا خون میں نہا کے ماں کے سامنے آیا اور پوچھ رہا ہے اماں راضی ہو گئیں؟ تو ماں کہتی میرے لال ایسے نہیں، پہلے اپنی جان مولا پر قربان کر دے. کئی دن ہوئے ہیں امام کے ساتھ آئے ہوئے؟ چند دن، انگلیوں پر گن لیجئے.
جناب وہب کی شادی کا روز عاشور 16واں یا 17واں دن تھا. وہب کی شادی کا چند دن پہلے ملے ہیں امام حسین سے، لیکن کتنی تیز چلا صفات کی منزل پر. ماں یہ کہہ رہی ہے. تو جب جو چند دن پہلے آئے ہیں ان کی کیفیت یہ ہو، تو جس کو زہرا نے آغوش میں پالا ہو، جس کا گہوارہ حسنین نے جھلایا ہو، جس کو علی نے اپنی آغوش میں، پیغمبر نے اپنی گود میں بٹھایا ہو، اس شخصیت کا عالم کیا ہوگا؟ کون ہے جو محسوس کر سکے کہ جناب زینب اپنے بھائی نہیں بلکہ امام وقت سے کتنا قریب ہے؟ قرب جناب زینب بے امام حسین کتنا ہے، کون بتائے گا اسے؟ معصوم ہی سمجھ سکتا ہے اس کیفیت کو. یوں ہی نہیں، جناب زینب کے عقد میں شرط رکھی گئی ہے، یعنی شرط در ضمن عقد، کہ جہاں شوہر کا اختیار ختم ہو جائے کہ جب حسین سفر کریں گے اور زینب جانا چاہیں گی تو تم روکو گے نہیں. عقد میں شرط ہے، شرط در ضمن عقد. جناب عبداللہ نے اسے قبول کیا. کیوں ہے یہ؟ ایک صرف ظاہری محبت نہیں ہے، بلکہ بیان یہ کرنا، عبداللہ تمہیں کیا معلوم کہ یہ زینب اپنے بھائی کے مقصد کے لیے ضروری ہے. زینب کا ہونا ضروری ہے حسین ابن علی کے ساتھ. یہ وہ بی بی ہے. بس تمام کر رہا ہوں عزیزوں. ہاں، شہزادی قدم بقدم اپنے بھائی کے ہمراہ چلی. مدینے سے قافلہ چلا، بہت احترام سے لے کے آئے، کیونکہ جناب زینب کی شخصیت سب کے لیے واضح ہے. ثانی زہرا ہے زینب، معمولی مسئلہ نہیں ہے. ثانی زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہا، سب جانتے ہیں بی بی کے مقام کو. بڑے احترام سے لے کے آئے ہیں مدینے سے. مکے میں بڑے احترام سے رہیں زینب، کربلا تک آ گئیں زینب. اور اب وہ دن آنے والا ہے جس کی مولا نے خبر دی تھی. کون سا دن؟ کہ اب ان بازوؤں میں رسن بندھے گی. شب عاشور آئی، ماں نے بچوں کو بلایا. میرے لال کل روز قربانی ہے. تمہیں معلوم ہے نا؟ کہاں ماں؟ ہاں ماں، ہم نے سنا ہے، ہمیں پتا ہے کل روز قربانی ہے، کل مولا سے دفاع کریں گے. ہاں میرے لال. یعنی جناب زینب نظروں میں بچوں کو سمجھا رہی، میرے لال میرے دودھ کی لاج رکھ. انداز عجیب ہے. ہر ایک نے اپنے لال کو ایک الگ انداز سے سمجھایا ہے، لیکن شہزادی زینب کا انداز کچھ عجیب ہے. ہیں کون یہ؟ جعفر طیار کے پوتے ہیں، حیدر کرار کے نواسے ہیں. تاریخ کہتی ہے عجب کیفیت ہے جناب زینب کی. روز عاشور اپنے بیٹوں کے لیے نئے لباس لے کر کے آئی ہے زینب، کیونکہ جناب زینب کو معلوم ہے کربلا میں کیا ہونے والا. حسین ابن علی کی بہن ہے زینب. نئے لباس بچوں کو اپنے بیٹوں کے لیے لے کر کے آئی ہیں، آمادہ کیا. تاریخ میں نے پڑھا، لہذا عرض کر رہا ہوں، نئے لباس پہنائے. بی بی یہ تو مرنے کے لیے جانے کا، تمہیں کیا پتا یہ کہاں جا رہا ہے.
یہ سرخرو ہونے جا رہے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں، یہ مہمان ہونے والے ہیں خدا متعال کے مقام میں شہادت کو جناب زینب سے بہتر کون محسوس کرے گا؟ اور آج بھی وہ رمق باقی ہے جناب زینب کی چاہنے والوں کے اندر، آج بھی مائیں دفاع زینبی کے لیے لال کو آمادہ کر کے بھیجتی، آج بھی حرم زینبی کے دفاع کے لیے آپ نے دیکھا کس طریقے سے لوگ جا رہے ہیں۔ یہ وہی اثر ہے، یہ وہی کیفیت ہے کہ جو وراثت میں چلی آ رہی ہے ہماری خواتین میں، کہ اپنی مائیں، میں نے واقعہ سنا کہ ماں نے کہا، خود مجھ سے سنایا کہ حملے کے لیے کہہ دیا گیا تھا کسی ملک میں ایک امام بارگاہ کے اوپر کہ ہم اس پر حملہ کریں گے، ماں نے اپنے لال کو، اپنے بیٹے کو بھیجا، کہ اماں نے ہم سے کہا اگر امام بارگاہ میں آگ لگ جائے تو گھر واپس نہیں آنا۔ میں نے کہا خدا آپ سے کہا؟ کہا خود مجھ سے کہا میری ماں نے، اگر امام بارگاہ میں آگ لگ گئی تو پھر گھر واپس نہیں آنا۔ اللہ، یہ کہاں سے ملا؟ یہ شہزادی زینب کا صدقہ ہے، یہ بی بی زینب کے کردار کا اثر ہے جو نسلاً بعد نسلاً ہماری خواتین میں چل رہا ہے۔ آج عزا میں جتنا مردوں کا حصہ ہے اس سے زیادہ خواتین کا حصہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زینب دو اماموں کے ساتھ رہی۔ امام حسین مدینے سے کربلا تک آئے، کربلا سے سید سجاد مدینے تک لے گئے، لیکن زینب مدینے سے مدینے تک اکیلی۔ اپنے لال کو آمادہ کیا، اپنے بیٹوں کو آمادہ کیا، نئے لباس پہنا ہے۔ صبح ہوئی، ایک ایک کر کے میدان میں جانے لگا۔ بی بی نے بچوں کو بھیجا، اماں مولا اجازت نہیں دیتے، خود لے کر کے آئی، بھیا بھیا زینب کا ہدیہ قبول کر لو بھیا۔ امام حسین نے کہا زینب ان کے والد عبداللہ یہاں نہیں ہیں۔ کہا بھیا عبداللہ نے مجھ سے کہہ کے بھیجا ہے، اے بھیا عبداللہ نے مجھ سے کہہ کے بھیجا ہے کہ بی بی جاؤ جاؤ میرے بچوں کو لیتی جاؤ، اگر جملے ہیں جناب عبداللہ کے، اگر کوئی جنگ ہو جائے تو اولاد حسین سے پہلے، اولاد حسین سے پہلے میرے بچوں کو میدان میں بھیج دینا۔ امام حسین نے سر کو جھکایا، بسم اللہ، دونوں خوش ہو کر کے گھوڑے پر بیٹھے۔ میں نے عرض کیا جعفر طیار کے پوتے ہیں، ماں کو سلام کیا، رخ کیا مقتل کا، تلواروں کو نکالا، آؤ سامنے آؤ۔ جنگ کرنا شروع ہوئی، جنگ تن بتن میں جب قابو نہ پا سکے، سب نے مل کر کے حملہ کیا۔ زینب کے شمس و قمر شام کے بادل میں ڈوبنا شروع ہوئے۔ چھوٹا بھائی محمد گھوڑے سے گرا، بڑے بھائی نے کہا بھیا ٹھہرو ٹھہرو ابھی ہم بھی آ رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد آواز دی، مولا خدا حافظ۔ حسین ابن علی تیزی سے میدان کی طرف چلے، آ کے دیکھا ایریا رگڑ چکے، ایک جگہ سے ان کے لاشے کو اٹھایا، دوسری جگہ سے محمد کے لاشے کو اٹھایا، لے کر کے چلے، پیر زمین پر خط دیتے ہوئے۔ یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی لاش حسین ابن علی لے کر کے آتے تھے، سب سے آگے آگے بیویوں میں جناب زینب ہوتی تھی، اپنے بھائی کا استقبال کرتی تھی، بھائی کا سہارا بنتی تھی،
سوچی ماں ہے خیمے میں بے ہوش پڑی ہوں گی. اب جو جا کے دیکھا عجب منظر دیکھا, پیشانی خاک پر رکھے ہوئے, اے میرے مالک. دو منٹ اور بی بی کو پرسا دینا, پروردگار میرے بچوں کو قبول کر لے. بازو ہلایا, ارے بی بی اٹھیے اٹھیے, اونا محمد آئے ہیں. گھبرا کے اٹھی, کیا کہا؟ اونا محمد آ گئے. آگے آگے شہزادی زینب, پیچھے پیچھے بیبیاں. اب بیبیاں سمجھی ارے اب تو ماں ہے, لیکن نہ جانے کیسی ماں تھی یہ, دونوں لاشوں کے درمیان. پھر پیشانی کو خاک پہ رکھا, پروردگارا پروردگارا تیرا شکریہ. بس آخری فکر عزیزو, ہاں شہزادی زینب کے مصائب کی کیفیت یہی ہے. بس دو جملے سن لو, مجلس تمام ہو گئی. آن محمد کے لاشے سے اٹھی. تاریخ میں نے نہیں دیکھا کہ شہزادی زینب پھر آن محمد کے لاشے پر آئی ہو. شام غریبہ میں بیویاں اپنے اپنے وارثوں کے لاشے پر گئی. زینب کبھی نہر کے کنارے, کبھی نشیب میں. گیارہ محرم کو جب قافلہ مقتل سے گزرا, بیویوں نے اپنے آپ کو وارثوں تک پہنچایا. زینب گھٹنیوں چلتی ہوئی اپنے بھائی کے لاشے پر آئی. پروردگارہ قربانی قبول. بیٹوں کے لاشے پر نہ گئی. کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام تک اپنے سامنے نوکے نیزہ پر سر دیکھے, لیکن بھائیوں بیٹوں کا ماتم نہ کیا. اکبر کو روتی رہی, زندان میں قید رہی, لیکن بچوں کو یاد نہ کیا. قید خانے سے رہائی ملی, دو سرائے زینب لینے کے لیے نہ اٹھی. واپس قافلہ کربلا آیا, بھائی پر روئی, اکبر پر روئی, عباس پر روئی, اور محمد کا نام نہ آیا. مدینے آئی, نانا کے روزے پر گئی, بھیا کو روئی, بیٹوں کا نام نہ لیا. کیسی ماں ہے. ارے زینب کچھ بھی صحیح, ماں بھی تو ہے, لیکن زینب کی